السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس رضوانہ۔ آج ہم اپنے نئے سیشن کا آغاز اس دعا سے کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور یہ ہے آپ کی اسلامیات کی کتاب اسلام کا صف امیر سوداگر۔ بہت عرصہ پہلے عرب کے ریگستان میں مکہ نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ریگستان کہا جاتا ہے ریتلی جگہ کو، یعنی جو ریتلا علاقہ ہوتا ہے اس کو ریگستان کہا جاتا ہے۔ قصبہ تھا، قصبہ یعنی ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ مکہ کے کچھ لوگ سوداگر تھے۔ سوداگر کہتے ہیں تجارتی لین دین کرنے والے، یعنی ایک جگہ سے سامان لے کر دوسری جگہ فروخت کرنا۔ یہ سوداگر قریش کہلاتے تھے۔ یہ سوداگر لوگ جو تھے وہ قریش کہلاتے تھے۔ سردیوں میں وہ نیچے یعنی جنوب میں ملک کے یمن جاتے۔ یمن میں ہلکی سردی پڑتی تھی، اس لیے سردیوں کے موسم میں وہ یمن کا سفر کرتے تھے۔ قریش کے لیے یمن کا سفر کرنا آسان تھا۔ وہاں پر قریش وہ چیزیں خریدتے تھے جن کی شمال کے لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی۔ گرمیوں میں وہ اوپر یعنی شمال میں ملک شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ شام میں ہلکی گرمی پڑتی تھی، اس وجہ سے قریش کے لیے گرمیوں میں شام کا سفر آسان تھا۔ وہاں پر وہ یمن سے لائی ہوئی چیزیں بیچ دیتے تھے۔ قریش شام سے وہ چیزیں خریدتے جن کی جنوب کے لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی، اور وہ اپنے دوسرے سفر میں ان چیزوں کو یمن میں بیچ دیتے تھے۔ مکہ یمن اور شام کے بالکل درمیان میں تھا، یعنی مکہ کے ایک طرف یمن کا علاقہ تھا اور دوسری طرف شام کا علاقہ تھا، اس لیے قریش کے لیے ان دونوں ملکوں کا سفر کرنا آسان تھا۔ وہ اپنے ہر چکر کے بعد مکہ لوٹتے تھے۔ مکہ میں وہ اپنے دوسرے سفر پر جانے سے پہلے آرام کرتے تھے۔ مکہ میں قریش کے پاس بہت اچھے اور آرام دہ گھر تھے، جن میں بہت سے اچھے کھانے اور نوکر ہوتے تھے۔ ان کے پاس اپنا کاروباری سامان اٹھانے کے لیے کئی سو اونٹ تھے، یعنی وہ سامان تجارت جو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فروخت کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے، اور ان کے پاس بہت سے لوگ بھی تھے جو ان کا سامان اونٹوں پر رکھتے تھے، یعنی اونٹوں پر لادتے تھے، اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، یعنی وہ جو تجارت کا سامان تھا اس کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ اس کاروبار سے اچھے خاصے روپے کما لیتے تھے، یعنی اچھی خاصے پیسے جو تھے وہ کما لیتے تھے۔ ان کے کاروبار اور دولت کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ سب کچھ اچھا تھا سوائے ایک چیز کے۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 3 کی طرف۔ تو یہ جو صفحہ نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں سب کچھ اچھا تھا سوائے ایک چیز کے، تو وہ ایک چیز کون سی تھی جو ان میں اچھی نہیں تھی، تو وہ ہم جو اگلا سبق ہوگا اس میں پڑھیں گے۔ تو اب ہم جتنا سبق پڑھا ہے تو اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ خانوں کو صحیح معلومات سے پر کریں۔ زمین، ملک، سمت، موسم۔ تو یہاں اس خانے میں لکھا ہوا ہے یمن۔ یمن جو تھا وہ مکہ کی کس سمت میں تھا؟ تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جنوب۔ تو وہاں کا موسم کیسا ہوتا تھا؟ وہاں پر ہلکی سردی پڑتی تھی۔ تو آگے دیا گیا ہے شام۔ تو شام مکہ کی کون سی جانب تھا؟ تو وہ مکہ کے شمال میں تھا، اور وہاں پر ہلکی گرمی پڑتی تھی۔ تو موسم میں ہم کیا لکھیں گے؟ ہلکی گرمی پڑتی تھی۔ آپ کے گھر میں موجود ایسی چیزوں کی ایک فہرست بنائیے جو دوسرے ملکوں سے لائی گئی ہو۔ تو یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ نے یہ کام خود اپنی بک پہ کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، آپ سردیوں کے موسم میں کیا کام زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں، اور آپ کیا کام گرمیوں کے موسم میں زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کالم دیے گئے ہیں 2، سردیاں اور گرمیاں۔ تو سردیوں میں آپ کو جو کام بہتر لگتا ہے تو آپ نے وہ کام جو آپ کرتے ہیں وہ یہاں پہ لکھنا ہے، اور جو کام آپ کو گرمیوں کے موسم میں بہتر طور پر لگتا ہے تو آپ بہتر طور پر کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے اس کالم میں لکھنا ہے۔